علیہ السلام کو دیکھتا تھا اپنا دل حکومت ہمارے ہاتھ سے نکل کر خوشخبری ہو تجھے تیرے بیٹے کو ہم رسول اور میرا فیصلہ اٹھے گا جو بچہ پیدا میں کیا چاہتا ہوں اور دیکھنا ہوگا وہ اگر تمہیں ڈر لگ جائے کہ بندے پہنچ جائے انہیں معاشرے کے ذلیل قوم پر لگایا ہوا قرآن مجید میں جن انبیاء کرام کا ذکر ہوا ان میں آیات کی کثرت کے اعتبار سے جن کا سب سے زیادہ ذکر آیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ قرآن مجید میں کم و بیش کوئی 120 سے زیادہ مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے اور کوئی 100 کے قریب آیات ہیں جن میں ان کا ذکر ہے۔ تو ذکر کی کثرت کے اعتبار سے اللہ نے بار بار ان کا ذکر کیا، اس اعتبار سے تمام انبیاء کرام میں سب سے زیادہ ان کا ذکر ہوا۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ سب سے زیادہ انہی کا ذکر کیوں؟ اس کی بڑی وجہ جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کو فرعون سے سامنا رہا، مشکلات کا سامنا رہا، اور جو نبوی جد و جہد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی اور اس کے اندر جو مشکلات آئیں اس کے اندر ایک بہت بڑی رہنمائی تھی آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام کے لیے اور قیامت تک آنے والی آقا کی امت کے لیے۔ ہم ان کے واقعات پڑھیں گے تو کئی ہمارے مسئلے ہیں جو سلجھیں گے، ان کا حل ملے گا بعد میں۔ یعنی سچویشن قرآن کیا کہتا ہے، حدیث پاک کیا کہتی ہے، واقعات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 3500 سال پہلے کے ہیں، صحابہ کرام کے حالات آج سے 1450-1500 سال پہلے کے ہیں، مگر ان کے واقعات پڑھتے ہیں، سچویشن دیکھتے ہیں اور ہم جس سچویشن میں ہیں اپنی دیکھتے ہیں اور پھر ہم رہنمائی لیتے ہیں کہ ان حالات میں انہوں نے کیا کیا تھا جو نیک لوگ تھے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے جو ہماری صورتحال ہے۔ اس طرح اللہ ان کا ذکر کرتا ہے تاکہ ہمارے لیے رہنمائی کا سامان بنے۔ ہم قرآن مجید کے مختلف مقامات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر انشاءاللہ کریں گے، مگر آج میں جہاں سے آغاز کر رہا ہوں وہ 20ویں پارے میں سورہ القصص ہے، سورہ القصص، جس میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اس کے علاوہ سورہ طٰہٰ میں بہت ذکر ہے۔ جو چیز جہاں پر ایڈیشنلی کچھ اور اضافہ ہوگا ہم وہ وہاں سے لے کے پھر ایڈ کر دیں گے تاکہ مضمون قرآن کی روشنی میں ایک مکمل ہمارے سامنے آئے۔ حروف مقطعات سے بات کا آغاز کیا، پھر فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، یعنی قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ حق طریقے سے سناتے ہیں۔ نتلو علیک، ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں، آپ کو پڑھتے ہیں آپ کے سامنے۔ نتلو تلاوت کا ورب ہے، فعل ہے، ہم پڑھتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں، یعنی ہم آپ پر اتارتے ہیں وہ آیتیں جن میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا ذکر ہوا، بالحق کے، حق کے ساتھ، یعنی ایسی سچی اور حقیقت کے انداز کے ساتھ جس میں کسی قسم کا کوئی ملاوٹ، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، بلکہ درست طریقے سے جو ضرورت ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کیوں بتاتے ہیں؟ لقوم یؤمنون، ایمان والی قوم کے لیے، ایمان والی قوم کے لیے ہم آپ کو یہ باتیں بتاتے ہیں، مطلب ہمارے لیے بتایا ہے۔ قرآن تو حضور پر ہی اترنا تھا مگر اترنا تو ہمارے لیے تھا۔ کہا ایمان والی قوم کے لیے ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کا واقعہ حق طریقے کے ساتھ سناتے اور بتاتے ہیں۔ بات شروع کی، ان فرعون علا فی الارض، فرعون زمین میں سرکش ہو گیا تھا۔
میں فرعون پہ جانے سے پہلے تھوڑی سی آپ کو ہسٹری ذکر کروں. آپ جانتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام مصر شفٹ ہوئے تھے. ہم حضرت یوسف علیہ السلام پر تفصیلی بات کر چکے. آپ اپنے ذہن کو ریلیٹ کیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ جو بکتے بکاتے پہنچے تھے عزیز مصر کے گھر میں اور پھر جیل وغیرہ کئی سالوں کی، آخرکار وہاں کے مقتدر اور حکمران ہو گئے اور آپ نے اپنے پورے خاندان اور پورے کو وہاں بلا لیا اور آپ کی جو قوم تھی حضرت یعقوب کے بیٹے وہ وہاں پر آباد ہو گئے اور انہی کی اولادیں ہی بنی اسرائیل کے ہیں. اب ذہن میں ایک سوال لائیے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا اس وقت بھی فرعون ہی حکمران تھا وہاں پر، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ تھا اس وقت بھی حکومت فرعون ہی کی تھی. آپ کہیں گے یہ کوئی ایک فرعون ہے اتنی لمبی زندگی والا؟ نہیں، فرعون وہاں کے بادشاہوں کا ٹائٹل ہے، نام الگ ہوتے ہیں. ہر ملک کے بادشاہوں کے ٹائٹل الگ الگ ہیں. ہمارے ملک میں ہم وزیر اعظم کہتے ہیں، ساتھ والے ملک میں پردھان منتری کہتے ہیں. اب کسی اور جو ایران کا ایک ملک تھا اس میں بادشاہوں کو کسرا کہتے تھے، روم والے کیسر کہتے تھے. ہر ملک میں اپنے ہیڈ آف اسٹیٹ کا ایک الگ ٹائٹل تھا. تو فرعون بھی ٹائٹل تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون جو تھا اس کا نام رابیس تھا اور حضرت یوسف کے زمانے کے فرعون کا نام ولید تھا. وہ جس کی جسم کی ممی آج محفوظ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون رابیس ہے. عجائب گھر میں رکھی ہوئی ہے. آج بھی اللہ نے کہا تھا میں تیرے بدن کی حفاظت کروں گا تاکہ دنیا دیکھے خدائی کے دعویٰ کرنے والے کی حالت کیا ہوئی. نشان عبرت کے لیے خدا نے رکھی ہوئی ہے، آج بھی محفوظ ہے، وہ موجود ہے. حضرت یوسف علیہ السلام تو بڑی شان کے ساتھ اقتدار کے ساتھ وہاں گئے تھے، مگر درمیان میں جو تقریباً 250-300 سال کا عرصہ گزرا بادشاہ بدلے، حالات بدل گئے اور فرعونیوں کو رنج تھا کہ حکومت ہمارے ہاتھ سے نکل کر یہ کنانیوں کے ہاتھ میں کیوں چلی گئی، بنی اسرائیل کے ہاتھ میں کیوں چلی گئی. انہیں اپنے مظلوم ہونے اور محکوم ہونے کا احساس ہوا. انہوں نے ان جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے انہیں حکومت سے نکالا اور خود اپنی حکومت قائم کر. اس کی ایک ہلکی پھلکی مثال سمجھنے کے لیے دوں گا. ہندوستان ایک زمانے میں جب تک محمد بن قاسم نہیں آئے تھے ہندوؤں کا ملک تھا. آہستہ آہستہ مسلمان آئے، حکومت بنا بیٹھے. ہندوؤں کو اس کا احساس تو رہا یہ باہر سے آنے والے ہمارے پر حکومت کیوں کر رہے ہیں، اور آج تک ان کو یہ تکلیف ہے اور مسلمانوں کو دبانا چاہتے ہیں. تو اس طرح کا منظر مجھے لگتا ہے وہاں ہوا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کو تو اللہ نے عزتی اقتدار دے دیا تھا مگر بعد میں آنے والے ظاہر اس درجے کے لوگ نہیں تھے، ان کا کردار ان کا اخلاق اس درجے کا نہیں ہوگا. اور پھر بادشاہ بدل گیا، رویے بدل گئے اور پھر حالت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک آتے آتے یہ ہو گئی کہ بنی اسرائیل انتہائی مظلوم ہو چکے تھے اور قبطی ان کے حکمران تھے. فرعون کی قوم کا نام تھا قبطی، وہ قبطی تھے، یہ اسرائیلی تھے. تو جو قبطی لوگ تھے اب وہ حکمران تھے اور بنی اسرائیل ان کے محکوم تھے اور وہ ان پہ ظلم ڈھاتے تھے اور ان کو جو معاشرے کے پست اور حقیر کام ہے ان پہ لگایا ہوا تھا. گلیوں کی صفائی پہ لگایا ہوا ہے، گھر کے کام پہ لگایا ہوا ہے، گھر کی نوکری پہ لگایا ہوا ہے. اب وہ ان کام پر لگے ہوئے تھے. جیسے ہمارے ہاں کے لوگ ترقی یافتہ دنیا میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے ہر طرح کا کام کرتے ہیں وہاں جا کر، تو بنی اسرائیل کو انہوں نے جان بوجھ کر ان کی عقل نکالنے کے لیے انہیں معاشرے کے ذلیل کاموں پر لگایا ہوا تھا. اور صاحب اب قرآن کی آیت کی طرف آئیے. خدا فرماتا ہے فرعون زمین میں سرکش ہو گیا تھا، اس نے اپنی خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا کہ مجھے سجدہ کرو میں خدا ہوں بات کرنا. وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اس نے وہاں کے رہنے والوں کو گروہوں میں باندھ رکھا تھا.
یہ قرآن کا لفظ بڑی گہری حقیقت بیان کر رہا ہے کہ جو ظالم حکمران ہوتا ہے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے لوگوں کو دھڑوں میں بانٹتا ہے تاکہ لوگ اکٹھے ہو کے اس کے خلاف نہ کھڑے ہو جائیں. جعل اہلہا شیعا، یہ شیعہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے گروپ. شیعہ اصل میں گروپ کو کہتے ہیں. شیعہ کا جو لفظ ہے اس کا معنی گروپ ہوتا ہے. ہماری تاریخ میں جب یہ لفظ شیعہ آیا تو شیعان علی، حضرت علی کا گروپ، اور شیعان معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ گروپ، یہ وہاں سے لفظ شیعہ آیا. یہ بعد میں پھر مذہبی عقیدہ آ کر یہ تشیع کا ایک مذہبی طبقہ بن گیا. یہ بعد کی باتیں ہیں. اصل میں یہ سیاسی گروپ ہے جو مسلمانوں کے اندر آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان جب شہید ہو گئے، حضرت عثمان کی شہادت کے بعد پھر مسلمانوں میں دھڑے بندی ہوئی، گروپ بن گئے اور دو بڑے گروپ بنے. ایک کو شیعان علی اور دوسروں کو شیعان معاویہ کہا گیا. تو میں اصل بات کی طرف آتا ہوں. اللہ فرماتا ہے فرعون سرکش ہو چکا تھا، وہاں کے رہنے والوں کو اس نے گروہ میں باندھ رکھا تھا. میں یہ بات کریم کیا سمجھتا ہوں بتانا کہ حکمرانوں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ لوگوں کو باندھ کے رکھو. کبھی ان کو زبان پہ باندھو کہ یہ پختون ہیں، یہ پنجابی ہیں، یہ سندھی ہیں. کبھی ان کو علاقوں میں بانٹو، علاقوں میں بانٹو. کبھی رنگ و نسل میں بانٹو. کبھی مہاجر طبقہ ہو گیا، کبھی کوئی ہو گیا. یہ دھڑے بندیاں کرتے ہیں دوسروں کو آپس میں لڑا کر اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے. اس کے لفظ بولا جاتا ہے آج ڈیوائڈ اینڈ رول. تقسیم کرو، حکومت کرو. لوگوں کو تقسیم کرو، اکٹھے نہ ہونے دو اور ان پہ حکومت کرتے ہیں. یہ طریقہ فرعون نے، قرآن کہتا ہے اس نے شروع کیا ہوا تھا. لوگوں کو بانٹا ہوا تھا اس نے گروہ کو. یستضعف طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ کو کمزور کرتا تھا، دوسرے کو طاقت کر دیتا تھا. کچھ باتیں دل میں آ رہی ہیں مگر بعض باتیں اس طرح کرنے والی ہوتی نہیں ہیں، اس لیے میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں. ہمارے معاشروں کے اندر بھی یہی کچھ ہوا ہے. حکومتوں نے کبھی کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، کبھی کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. وہ جھگڑا ہو گیا، پھر اس نے ظلم شروع کر دیا. کوئی اور آیا، اس نے کسی اور کو آگے کر دیا. اس طرح سے مذہبی طبقات بھی ایسے ہوتے رہے اور سیاسی طبقات بھی ایسے چلتے رہے. فرمایا یستضعف طائفۃ منہم، ان میں سے وہ ایک گروہ کو کمزور کرتا تھا. کس کو کمزور کر رہا تھا؟ حضرت موسیٰ کی قوم کو، بنی اسرائیل کو کمزور کرتا تھا. یذبح ابناءہم، اور اس قدر ظالم کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ذبح کر رہا تھا. وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، عورتوں کو چھوڑتا تھا. لڑکیاں پیدا ہوتی تھی، کہتا تھا ٹھیک ہے ان کو چھوڑ دو، ہمارے کام آئے گی، گھر کے کام کرے گی، معاذ اللہ برائیوں کی طرف ہم لے جائیں گے ان کو، ہمارے لڑکے شادی کر لیں گے، ان کی نسل ختم ہو جائے گی. کسی قوم کی ڈیموگرافی چینج کرتی ہو تو یہی طریقہ ہے. مرد ختم کر دیں، عورتیں ان کی بڑھ جائیں گی اور مردوں میں تو پچھلی نسل ختم ہو جائے گی، وہ قبیلہ خاندان ختم ہو جائے گا پیچھے والا. فرعون یہ اسٹریٹجی چلا رہا تھا اور اس اسٹریٹجی کے پیچھے ایک خواب بھی تھا. اسے کاہنوں نے بتایا تھا. اس نے خواب دیکھا تھا بیت المقدس سے ایک آگ نکلی ہے، مصر کی طرف آئی ہے. اس نے ہماری قوم قبطیوں کے گھروں کو جلا ڈالا، بنی اسرائیل کے گھر محفوظ ہوئے، کچھ بھی نہیں ہوا. اس نے یہ خواب بتایا کاہنوں کو. کاہنوں نے کہا بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کا تختہ پلٹ دے گا. جب اس نے یہ سنا، اب اس قدر عامل مطلق تھا اور اس کا اتنا اقتدار تھا، اس نے کہا بچہ پیدا ہوگا اور میرا تختہ اٹھے گا، جو بچہ پیدا ہو اس کی قتل اڑا دو. حکم دیکھے بادشاہوں کے، جو بچہ پیدا ہو اس کی قتل مار دو. اور ہزاروں بچے انہوں نے مار دیے، دو چار نہیں، ہزاروں بچے انہوں نے مار دیے. پھر بعد میں اس کی قوم نے کہا یار سارے لڑکے مارتے رہو گے تو ہمارے لڑکا نوکری کون کرے گا، ہمارا نوکر کون بنے گا. اس نے کہا چلو ایک سال بچے چھوڑ دیا کرو، ایک سال مار دیا. یہ رول چل رہا تھا. حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی ہارون پیدا ہوئے، وہ سال وہ تھا جب بچے نہیں مارنے تھے، وہ سال پیدا ہوئے. حضرت موسیٰ چھوٹے تھے ان کے، وہ اگلے سال پیدا ہوئے جب بچے مارنے کا حکم آ چکا تھا. یعنی وہ سال بچے مارنے والا تھا. اللہ نے جس
पैगंबर को पैदा करना था, जिसे फिरौन के तख्त को उल्टाने का जरिया बनाना था, जिसने आजादी दिलानी थी बनी इसराइल को और आजाद करवाना था उनको, खुदा ने पैदा उसी साल किया जिस साल जालिम बच्चे बर्बाद रहा था। अल्लाह दिखाता है मेरी कुदरत क्या है, तुम क्या चाहते हो, मैं क्या चाहता हूं, और देखना होगा वही जो मैं चाहता हूं, वही होगा जो मैं चाहता हूं। हमने हजरत यूसुफ के वाक़े में देखा, बिरादरान यूसुफ चाहते थे कि यूसुफ का इज्जत खत्म हो जाए, मिटा दिया जाए, नजरों से हट जाए। अल्लाह यूसुफ को इज्जत देना चाहता था, हुआ वही जो अल्लाह ने चाहा था। फिरौन अपनी तमाम तर ताकत और इक़्तिदार के बावजूद चाहता था कि बच्चे बनी इसराइल से कोई पैदा ना होने पाए, मेरे खिलाफ खड़ा ना हो, मगर खुदा का निजाम देखेंगे, आशश कर उठेंगे। अल्लाह ने भी मूसा को उसी के घर के अंदर पलवाया, उसी के घर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पलवाया। तो सारी दुनिया में ढूंढता फिरता है कि बच्चा कौन है, वो बच्चा तेरी नाक के नीचे पलेगा, तेरी गोद में बैठेगा और तुझे सामने तेरे खड़ा होकर जवान होगा और फिर तेरा ही तख्ता पलटेगा। खुदा का इंतजाम इस तरह का। अल्लाह फरमाता है इन्नहु काना मिनल मुफ्सिदीन, फिरौन फसादियों में से था। वनुरीदो, और हम ये इरादा कर चुके थे, हमारा इरादा ये था। अल्लाह का इरादा क्या था वो सुनिए, अन्नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़िफू फिल अर्द, हमने ये इरादा किया कि जो कमजोर पिसे हुए हैं हम उन पर एहसान करें और उन पर एहसान करके उन्हें कमजोरी मजलूमियत से निकाले, महकूमी से निकाले और इक़्तिदार उन कमजोर लोगों को अता फरमाते। हमने ये इरादा कर लिया। वनुरीदो, हम ये चाहते थे, अन्नमुन्ना, हम एहसान करें कमजोरों पर, वनजअलहुम आइम्मा, वनजअलहुम आइम्मा, और उनको हम वक्त का इमाम बना दें, हुक्मरानी उनको दे दें। कहां फिरौन का ख्वाब जो बच्चे मार रहा है कि मेरा तख्त कोई न छीने, कहां अल्लाह का इरादा कि जो कमजोर हैं मैं उन्हीं को ऊपर लेके आना चाहता हूं, उनको इक़्तिदार देना चाहता हूं, तख्त उनके हाथ में देना चाहता हूं, जिनको उसने रगड़ा लगाया हुआ है, जिनके बच्चे मार रहा है, जिनके खानदानों को तबाह कर रहा है, उन कमजोरों को मैं फिरौन को नीचे कर दूं, कमजोरों को ऊपर कर दूं। अल्लाह ने ये इरादा कर लिया। वातो इज़्ज़ु मन तशा वातो दिल्लु मन तशा बियदिल खैर, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे, उसी के हाथ में सब कुछ है। वनजअलहुमुल वारिसीन, और हमने ये इरादा किया कि हम हुकूमत और इक़्तिदार का वारिस इन कमजोरों को बनाएंगे। वनुमक्किन लहुम फिल अर्द, इनको जमीन पे गलबा देंगे। वनुरिया फिरऔन व हामान व जुनूदहुमा मिनहुम मा कानू यहतरून, और फिरौन को और उसका जो चीफ मिनिस्टर था, जो बड़ा वजीर था उसका, हामान उसका नाम था, हामान को और उसकी फौजों को हम वो बातें अमली तौर पे दिखा दें जिसका खदशा उनको दिल में डराई देता है, हम उसको उनके ख्वाब को सच्चा करके दिखा दें। वो जो दिल में खौफ आया हुआ ना, ये ना हो जाए, बच्चा आ जाएगा, ये कर देगा, हमने चाहा कि फिर हम उनके सामने वो चीजें करके दिखा दें उनको, जिसका डर उन्होंने दिल में पाला हुआ है। अब मैंने कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए, अल्लाह ने पहला इंतजाम तो ये किया। अब फिरौन ने सिर्फ हुक्म नहीं दिया था कि बच्चा पैदा हो मार दो, जासूस रखे हुए थे, दाइयां जासूस थी, घरों में किस औरत को हमल हो गया है, अब बच्चा कब आने वाला है, पैदा होगा, जासूसों को खबर, पूरा महकमा भर गया था बच्चे मारने का। बनी इसराइल के बच्चे मारो, महकमा बन गया था पूरा, दाइयां उस काम पे थी, जासूस उस काम पे थे, नजर रखी जा रही थी। अल्लाह ने पहला इंतजाम तो ये किया, जब मूसा अलैहिस्सलाम मां के पेट में थे तो ऐसी कोई अलामत 9 महीने जाहिर ही नहीं होने दी जो उनके हमल को जाहिर करे, क्योंकि पहले 9 महीने अल्लाह ने ऐसे पर्दा डाला। अब जब उनकी विलादत का वक्त आ गया, जाहिर है कि जरूरत थी दाई की, वो आई, आपकी विलादत हुई। कुरान मजीद एक और जगह पे कहता है, एक और सूरत में फरमाता है, ऐ मूसा मैंने आपके चेहरे पर अपनी तरफ से मोहब्बत डाल दी थी, फ़अल्क़ैतु अलैका मोहब्बतम मिन्नी, मैंने ऐ मूसा तेरे चेहरे पर अपनी जानिब से मोहब्बत डाल दी थी। जो मूसा अलैहिस्सलाम को देखता था अपना दिल मूसा को दे बैठता था, फरिश्ता हो जाता था मूसा अलैहिस्सलाम।
دائی نے بھی دیکھا، دائی کو بھی پیار آ گیا اور اپنی ڈیوٹی، وہ جو فرعون والی ڈیوٹی تھی کہ خبر دینی ہے، بتانا ہے آ کے، اس نے کرنا ہے، اس بچے کو نہیں بتانا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے، قرآن کہتا ہے، میں آیت کریمہ پڑھتا ہوں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی۔ یہ جو وحی ہوتی ہے نا، اوحینا، ہم نے وحی کی، میں نے وحی کا ترجمہ نہیں کر رہا، کیونکہ وحی اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اس سے بندہ نبی بن جاتا ہے، اور عورتیں نبی نہیں ہوتی۔ یہاں وحی کا معنی ہے دل میں بات ڈال دینا، کسی کے دل میں منصوبہ ڈال دینا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی، ان ارضعی ہے، کوئی ڈر خوف نہ کرو، دودھ پلانا شروع کرو بچے کو، دودھ پلاتی رہو، چھپانے کی برباد کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو ڈرنے کی، پریشان ہونے کی۔ فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ، اگر تمہیں ڈر لگ جائے کہ بندے پہنچ جائیں گے، بیٹے کو پکڑ لیں گے، مار دیں گے، تو پھر فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو پھر تم ایک صندوق بنا لینا، بچے کو صندوق میں رکھ کے دریا میں چھوڑ دینا۔ دریا بھی میرا ہے، پانی بھی میرا ہے، دریا لوگوں کو دبو کے مار دیتا ہے، اسی دریا کو میں موسیٰ کو بچانے کا دریا بنا۔ پر پھر تیرا کام ہے، موسیٰ کی ماں پھر اتنا ہی ہے، آگے ہم خود سنبھال لیں گے، تم اس کو جا کے دریا میں ڈالنا۔ فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ، جب تجھے ڈر ہو جائے کہ پکڑی نہ جاؤں، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اسے دریا میں ڈال دینا۔ وَلَا تَخَافِي، اور ماں ہے نا، اپنے ہاتھوں سے بچے کو دریا میں ڈالنا کوئی آسان کام ہے؟ کہا وَلَا تَخَافِي، ڈرنا نہیں، پریشان نہیں ہونا، وَلَا تَحْزَنِي، اور غم بھی نہ کرنا، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم تیرا بیٹا واپس تیری گود میں بھیجیں گے، تو جا کے ڈال لانا ہے۔ رَادُّو، لوٹانا، رد کرنا، واپس کرنا، ہم اس کو لوٹا دیں گے واپس آپ کی۔ اور وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور موسیٰ کی ماں خوشخبری ہو تجھے، تیرے بیٹے کو ہم رسول بنائیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اسے رسول بنانے والے ہیں، اس لیے تو پریشان نہ ہونا، یہ ہمارا رسول ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تم اس کو جا کے سمندر میں ڈالا، انہیں سمندر میں ڈال دیا۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، اب سمندر میں ڈالا، سمندر سے کوئی نہر نکالی ہوئی تھی جو فرعون کے محل سے گزر کے جاتی، اب قدرت نے اس دریا سے اس کو ان کو نہر میں ڈالا، اور نہر سے وہ فرعون کے محل میں سامنے، فرعون اس کی بیوی بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے سے صندوق آتا نظر آ رہا ہے۔ اب ظاہر بندہ حیران ہو جاتا ہے، یہ کیا ہے، صندوق میں کیا ہے؟ فٹافٹ بندے بھیجے صندوق نکال کے لے گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر آ گئے، صندوق کو کھولا، اور جب صندوق کو کھولا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی منموہنی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی انگلی دانتوں میں کیے ہوئے جھوک رہے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام، فرعون کی جو بیوی تھی جن کا نام آسیہ ہے، حضرت آسیہ، وہ نیک مومن خاتون تھی، اللہ نے ان کا ذکر احادیث میں ہمارے آقا نے صالحات میں ولیہ عورتوں میں کیا ہے۔ چونکہ فرعون جب وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئی تھی اور اعلان کر دیا تھا، فرعون نے آسیہ، حضرت آسیہ کے ہاتھوں میں میخیں گڑوا کے ان کو کروا دیا تھا، اور وہ خاتون اپنے شوہر کو چھوڑ بیٹھی تھی، ایمان نہیں چھوڑا تھا اس نے ان سزاؤں کے باوجود، اس لیے وہ نیک ولیوں میں سے تھی۔ انہوں نے دیکھا تو دیکھتے ہی موسیٰ علیہ السلام کی محبت دل میں آ گئی۔ فرعون نے چاہا کہ لگتا ہے یہ اسرائیلیوں کا بچہ ہوگا، مارو اس کو، اس نے کہا نہیں، اب وہ بیوی کھڑی ہو گئی، اس وقت تک تو ایمان نہیں لائی تھی، اس کی محبوب بیوی تھی، اس نے کہا نہیں اس کو نہیں مارنا، اتنا پیارا بچہ ہے، ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں، فرعون کی کوئی اولاد نہیں، ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے بیوی اولاد نہ ہو اور بیوی اصرار کر جائے کہ اتنا پیارا بچہ ہے ہم اس کو بیٹا بناتے ہیں، تو پھر شوہر اس کے ہاتھوں تھوڑا سا چپ ہو جاتا ہے، اس نے کہا چلو جیسے تمہاری بہن ہے۔ اس طرح اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں داخل کر دیا۔ ان فرعون وحامان وجنودہما کانوا خاطئین، فرعون، حامان اور ان کا لشکر خطا کار تھے۔ وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی نے کہا، قرۃ عین لی، یہ بچہ تو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری تو آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں اس کو دیکھ کر، ولک، اور تیری آنکھوں پہ بھی ٹھنڈک ہوگا، لا تقتلوہ، اسے نہ مارو، اسے نہ مارو،
असा यनफअना, हो सकता है हम इसे पालेंगे, ये हमें फायदा देगा, और नत्तखिज़हु वलदा, हम इसे अपना बेटा बना लेंगे। कुरान कहता है वहुम ला यशउरून, उस टाइम फिरौन को पता नहीं था कि होना क्या है हमारे साथ, उसे शऊर नहीं था। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने उनको डाल तो दिया, दिल ने, अल्लाह ने उनके दिल में तो डाला था, डाल दिया, मगर डालने के बाद कुरान कहता है अस्बहा फुआदु उम्मे मूसा फारिगा, मूसा अलैहिस्सलाम की माँ दुनिया के हर गम और दिल और दुनिया की मोहब्बतों से उसका दिल खाली, सिर्फ अपने बेटे का प्यार दिल में गालिब था, और करीब था कि माँ चीख मार देती और चिल्ला उठती कि मेरा बच्चा डूब रहा है, मगर कुरान कहता है इन कादत लतुब्दी बिही, करीब था कि वो माँ होने के नाते बर्दाश्त न करती और जाहिर कर देती, लौला अर्रबतना अला कल्बिहा, अगर हम उसके दिल को अपनी रहमत से बांध न देते, हमने उसके दिल को मजबूत किया। अगर आप सूरह कहफ पढ़ें तो वहां कुरान कहता है 6-7 नौजवान थे जो वक्त के हुक्मरान तकियरूस के खिलाफ ईमान पर खड़े हो गए थे, वो ईमान के लिए निकले, हमने उनके दिलों को तगड़ा कर दिया। जब बंदा चल पड़ता है फिर अल्लाह तगड़ा करता है, मजबूत कर देता है। खुदा फरमाता उसकी माँ मूसा अलैहिस्सलाम की माँ बोल पड़ती, चीख पड़ती, चिल्ला उठती, रो पड़ती, अगर हम उसके दिल को मजबूत न करते, लितकूना मिनल मुमिनीन, ताकि वो अमन वालों में से रहे। वकालत लिउख्तिही, और उन्होंने, हजरत मूसा की माँ ने हजरत मूसा की बहन से कहा कुर्सी है, तू जरा फासला रख के देखती रहना, ये जाता की तरफ तू ऐसे न जाना करीब के लोग देख लें कि मेरी के साथ ही आ रही है, जरा फासला रखना, देखना कि इनके साथ क्या होता है। तो वो फबसर बिही अंजुरुबिन, वो थोड़ी दूर होकर देखती रही, वहुम ला यशउरून, बाकी लोगों को पता नहीं था कि बच्ची इसके पीछे ही आ रही है। वहर्रमना अलैहिल मरादिअ मिन क़ब्ल, अल्लाह फरमाता है अब अल्लाह की तदबीर क्या थी, बच्चा था छोटा, फिरौन की बीवी प्यार में हो गई, फिरौन ने भी कहा चलो बच्चा बनाते हैं, बच्चे ने तो पहले घंटे में दूध पीना है। अल्लाह कहता है हमने सब दूध पिलाने वालों का दूध हजरत मूसा पे हराम कर दिया था। जितनी औरतें लेकर आए कि मूसा को दूध पिलाएं, मूसा मुंह ही लगाते थे। अब ये खुदाई इंतजाम शुरू हो रहा है असल औरत तक जाने के लिए, उनकी मां तक पहुंचाने के लिए। वहर्रमना अलैहिल मरादिअ, हमने हराम कर दी मूसा अलैहिस्सलाम पर दूध पिलाने वालियां। जितनी औरतें आई दूध पिलाने की कोशिश की, मूसा अलैहिस्सलाम उछल जाते थे और दूध नहीं पीते थे उनका। और घंटे गुजरते जा रहे हैं, भूख से रोना शुरू कर दिया। अब आपका बच्चा जिसको आप बेटा बना ले वो रो भी रहा है, तो मां का दिल तो तड़प उठता है, इसका कोई इंतजाम करो, जल्दी करो, बच्चे दौड़ाए, मत दौड़ाए, कोई ढूंढो, कोई ढूंढो। अब ढूंढते ढूंढते वो लड़की मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भी उनको मिल गई, ढूंढने वालों को। उन्होंने कहा क्या ढूंढ रहे हो? कहा वो दूध वाली ढूंढ रही है, बच्चा फिरौन का दूध नहीं पी रहा। उसने कहा मैं बताऊंगा कि माई बहुत अच्छी माई है और उसका दूध वो बच्चे बड़े शौक से पिएगा, मैं आपको वो माई बताती हूँ। तो वो उनकी बहन ही थी। तो कुरान कहता है फकालत हल अदुल्लुकुम अला अहलि बैतिन, क्या मैं तुम्हें बताऊं वो घर यकफुलूनहु लकुम, जो तुम्हारे लिए बच्चे की हिफाजत करेंगे, दूध पिलाएंगे, वहुम लहु नासिहून, और बच्चे के सही माने में खैर खा होंगे। मां से बढ़कर खैर खा कौन हो सकता है? कुरान कहता है फरददनाहु इला उम्मिही, इस तरह हमने मूसा अलैहिस्सलाम को वापस उसकी मां की तरफ लौटा दिया। कई तकर्रा ऐनुहा, ताकि मां की आंख ठंडी रहे, वला तहज़न, और मां गमगीन न हो, वलतअलम अन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन, आए बंदे ताकि तू जान जाए कि अल्लाह का वादा सच्चा होता है। अल्लाह ने कहा लौटाऊंगा, अल्लाह ने लौटाने का इंतजाम कर दिया। वलाकिन अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग इस बात को जानते नहीं। ये सिलसिला वाक़या है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का चलेगा, इंशाअल्लाह हम इसको तरतीब से आगे करेंगे। आज ये इत्तेफाक करते हैं, दुआ है कि रब्बे कायनात हम सबको कुरान मजीद को समझने और उसके पैगाम पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।